تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جزاک اللہ. اس کی وضاحت یہ ہے کہ بہن کی اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو ہو ہی اسلام کے دائرے سے خارج، اس پر تو ناموس کا اطلاق ہوتا نہیں، نمبر 1، کہ وہ اس بات کا پابند ہو کہ وہ اخلاقی طور پر بات کرے. مگر جو اپنے آپ کو اسلام میں سمجھے اور اس کے بعد یہ بات کرے تو پھر اس پر وہی اطلاق تو نہیں ہوگا نا جو اسلام سے باہر اپنے آپ کو سمجھ کے بات کر رہا ہے. اگر باہی فیض کے لوگ یہ بات کریں تو ہم ان کو کہیں گے بھائی وہ تو منہ سے کھلا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مگر جری صاحب اور ان کی جو جماعت ہے یا مرزا صاحب کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہم مسلمان ہیں. تو یہ تو مسلمان کا ٹائٹل اون کر کے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ان سے سوال اور ہے اور ان سے سوال اور. تو اب یہ ہمیں پلیز آپ شروع کیجیے. آپ تو مطلب آپ بات کریں تو سننے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. جی جری بھائی آپ بلا رہے تھے. منی بھی منزلتی ولدی کی بات کیجیے ذرا. جی اسٹوڈنٹ بھائی وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے. بات نہیں شروع جری بھائی ایک منٹ میں چاہتی تھی کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی ام صاحبہ 1 منٹ دیجیے گا. 1 منٹ. جی 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 جی. اچھا یہ جبران صاحب کے لیے میں نے ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ شخص ہی میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جنگ جیت کر سلطنت جس کے نام کرنی تھی. حق سچ کی بات بڑا اچھا لگا ہے. اچھا چلو سن لینا. آپ کا شعر میں اگلی بار آپ کو یہ سنا دوں گا. جبران صاحب سن لیں پہلے بات سن لینا. جبران صاحب سن لیں پہلے بات. مناظرہ شروع کریں. جبران صاحب مناظرہ کرتے ہیں، سن لیں، پاؤں جل رہے ہیں، سنتے ہیں، سن لیں. مناظرہ شروع کریں. یہاں ہمارے پاؤں جبران بھائی نہ کریں، اللہ کی عصمت کی بات نہ کریں، اللہ کی عصمت کی بات نہ کریں. آپ کے منہ سے زیب نہیں جاتی. اچھا جبران صاحب آپ کی بات بولا تھا بھائی آج سن لیں. جبران صاحب کو دیکھ لیا کتنی عصمت. سن لیں بول لیں بھائی بول لیں. اچھا جری اللہ بھائی بات صرف یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے. چھوٹے بچے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی آواز جا رہی ہے کہ یہ کون سے اسلام کی ہمیں دعوت دینے آئے ہیں. مقصد تو یہی ہے نا. آپ نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. کیا اس اسلام کی آپ مجھے دعوت دینے آئے ہو جس اسلام میں آپ کا اپنا بھائی جب پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے تعویلیں کرتے ہو، جب آپ کا بھائی گستاخی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کہتے ہو کہ میں نے پچھلے دنوں سے نیپال میں تھا، وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، سمن بکمن ہو گیا. آپ کا بھائی جب پکڑا جاتا ہے مغلظات بکتے ہوئے تو آپ کو کچھ نہیں پتہ. جب حق سچ کی بات کرنے کا وقت آتا ہے تب آپ کہتے ہو یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. جب کسی غریب کو پکڑنا ہو، کسی اقلیت والے لوگوں کے اوپر آپ پکڑنا ہو تو جا کے آج بھی آپ کل کی باتیں جا کے ABR کی بروڈ پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں ہماری شکایتیں تھی ساری، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا. لیکن کل 2-3 دن پہلے سے جو بروڈیں چل رہی ہیں، جو مین ٹاپک ہے کہ ایک بندے نے شاطنیت کی، گستاخی کی، مغلظات بکے، اس کے اوپر آپ نیپال چلے گئے. آپ کے سگنل نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ واقعی نہیں پتہ کہ سیکر نے کیا گستاخی کی. اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ اپنے بھائی سے گلا کریں کہ آپ کا بھائی سارا دن ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس دن بھی وہ بات کر کے گئے ہیں، کنڈم کر کے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا. اپنے بچوں کو یہ اسلام سکھا رہے ہیں کہ حق سچ کی بات کا جب ٹائم آئے تو آ کے ڈائیورٹ کر دو بات کو، اور جو 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ان کو آ کے آپ بیچ میں ڈسٹرب کر کے جی آپ تیسری بات پہ مناظرہ شروع کر دیں. پہلی بات ہے آپ کو مناظرے کے لیے کسی نے دعوت نہیں دی. آپ آئے، آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھا اور آپ حق سچ کی بات کرنے والے ہیں. آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. کیا یہ مسلمان ہے حق سچ کی بات کرنے کا وقت آئے تو اپنے بھائی کے اوپر گواہی دینے کا وقت آئے تو ادھر ادھر نکل جائے؟ تو ایسے اسلام کی آپ ہمیں دعوت دیں گے؟ یہی کوئی غریب پھنستا ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ عدالت پہنچنا تھا گواہی دینے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ. اور آج جب حق سچ کا ٹائم آیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ سامنے جو ہے نا ایگزامپل سیٹ کرتے اور پتہ کرتے کہ ہمیں بتاتے آ کے کہ یار یہ خوبصورت اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تو آپ آج کہتے ہو کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا ہی تو مسئلہ ہے. آپ اپنے لیے جب چیزیں کچھ اور رکھتے ہو پیمانہ، قرآن کہتا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو اس اسلام کی ہمیں دعوت دینے آتے ہو آپ، جس میں آپ لوگوں میں صرف منافقت ہے کہ خود پہ بات آتی ہے تو آپ کے جو نا معیار بدل جاتے ہیں. آپ کو کس نے کہا آ کے اس ٹاپک پہ آ کے مناظرہ کرنا ہے ہم سے؟ ہم نے تو کوئی دعوت نہیں دی. ایک ٹاپک چل رہا ہے اس کے اوپر آپ سے رائے لی ہے تو آپ کہہ رہے ہو جی آپ نہیں، ہم وہ ام صاحبہ سے کریں. ام صاحبہ نے تو حق سچ کی بات کی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ وقت تھا، یہ جو خود کو مسلمان نام نہاد کہتے ہیں یہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے بندے نے غلط کام کیا، ہم اس کو ایگزامپل بناتے ہیں.
اور آپ بجائے اس کو یہ سن کے نیچے آپ اوپر آئے ہیں صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹاپک کو. تو آپ نے کون سی بات کی؟ اپنے بچوں کو یہ اسلام سکھا رہے ہیں ساتھ بٹھا کے. اس اسلام سے ہم جو ہے نا پہلے سے ہم جو کنارہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ابھی چل رہی ہے. ہاں جی اس پہلی بات یہ ہے کہ آپ نہیں ہوئی نا ابھی. سن لیں، اب سن لیے کافی لمبی آپ نے اس کے بعد ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جری صاحب میں اوپر آئے یا آپ نے دعوت دی ہے؟ بتائیے ذرا ان کو. میں نے ریکویسٹ لی. چلو آپ اس پہ معذرت کر لیں پہلے تو. جی سورن صاحب. ہاں جی آپ اوپر آئے ہیں ٹاپک تو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا. معذرت کر لیں. نہیں جبران بھائی سنیں. جری صاحب ایک منٹ آپ بیچ میں نہیں. سورن صاحب جری بھائی ایک منٹ نا، ایک منٹ جری بھائی ایک منٹ. اچھا جری اللہ بھائی مجھے بات کرنے کہا میں اوپر آیا. ہاں جری سورن صاحب آپ نے کہا میں اوپر آیا ہوں، میں اوپر آیا ہوں. آپ کو کس نے کہا میں اوپر آیا ہوں؟ یہ مجھے ریکویسٹ بھی ہے جری صاحب نے. یہ آپ نے جو مجھ پر الزام لگایا پہلی بات اس پر آپ معذرت کریں. اچھا چلے میں لفظوں میں جبران صاحب آپ سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں. معذرت کریں. آپ مسئلہ ہے اور ایک کا نیچے آنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کا خیال ہے بھائی آپ لفظوں اچھا اونچی آواز کر کے میرے سوالوں سے اچھا میرے سوالوں سے آپ بھاگ رہے ہیں. میرے سوالوں سے نا ایک ایک کر کے کرتے ہیں پیارے بھائی، ایک ایک کر کے. ذرا پہلے تو معذرت کریں جو آپ نے الزام لگایا میرے پہ کہ میں نے اوپر آیا. پہلے ایک ایک کر کے بات کریں گے. نہیں میں نے اپنا پورا پوائنٹ بھی رکھا. جبران صاحب پورا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ. ذرا عزیزہ اپنا کیا نام ہے سورن صاحب دیکھیے آپ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہوں گے نا، وہ میں آپ سے زیادہ ہوں انشاءاللہ، فکر نہ کریں. لیکن میری یہ طریقہ نہیں. میں ہوں ایک دائی، ٹھیک ہے نا. میں پرسنل چیزوں میں نہیں گھستا کسی کو. میرے پاس معاملہ اور دعوت کا کام مجھ سے پڑا گیا، ٹھیک ہے نا. انفرادی لوگوں کے اوپر میں جا کے نہ فتوے لگاتا ہوں، نہ انفرادی لوگوں کی بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں بڑے قوم دین کی، کہ دین سے کون گمراہ ہے اور کون جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر، ٹھیک ہے. اب بات جو ہے آپ نے پہلی تو اب آپ میں تو ہمت نہیں ہونی، تو وہ جری صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. آپ کی میں جو ہے وہ شرمندانہ معذرت جو آپ کہہ نہیں سک رہے وہ قبول کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر ٹو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بالکل صحیح ہے. اول تو یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے نا تو کسی کی پرائیویسی کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کو اپنی زبان کو نا اتنا اوپن نہیں ہوتے. تو اس میں آپ کی گزارش یہ ہے کہ میرے کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. اب ادھر بھی غلط ہو گئے، ادھر بھی آپ غلط. اب یہ شرم کی بات ہے. 30 الزام آپ نے لگایا میرے اوپر کہ میں نے وہ سنا ہوا میں نوپال میں تھا. او میرے بھائی اللہ گواہ ہے میں نے نہیں سنا کچھ بھی. بات سننی ہوتی میں اس پر ہوتا تو میں یقیناً تبصرہ کرتا، مگر پوری بات میں سن لوں گا تو بات کر لوں گا. جب میں نے نہیں سنی، آپ میرے پر خود سے جو یہ الزام لگا رہے ہیں اس پر بھی آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، مگر شاید ہی ہو. تو آپ کو میں نے تینوں باتوں کے جواب دے دیے ہیں. جو آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی آپ نے بیچ میں انگیج کیا، میں آ گیا. میں نے کہا چلو کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے سوال پوچھا، میں نے سیدھا بچوں کے ساتھ کوٹ ان کوٹ بیٹھ کے حلال سچا جواب دے دیا. اب اس کے بعد آپ تبصرہ جاتے ہیں، پیر جل رہے ہیں. بھائی یہ باتیں سننے کے لیے آپ نے مجھے بلایا تو پھر میں بھی شروع ہو گیا ہوں. تو آپ سے میں نے صرف یہ گزارش کی ہے کہ پیر پھر پورے چلاتے ہیں، سر سے شروع کرتے ہیں. یہ بات کیجیے غیرت دلائی. میں آپ کو غیرت میرے دلے کسوں یہاں پر تو آپ کے پیر نہیں آپ پورے جل جائیں گے. تو معذرت کے ساتھ میرا کام اور میرا جو معاملہ ہے نا میرے میں آپ نے مجھے بارہا سنا ہوگا، میں محض دعوت کے سوا کوئی کام نہیں کرتا ہوں. میں کسی کے اوپر نہ پرسنل کمنٹ کرتا ہوں. لوگ 100 باتیں کر جاتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. آپ میاں صاحب کی براڈ پہ جا کے مجھے سننا چاہیں یا سنتے ہوں، میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں پرسنل جذباتی اوپینینز کا ریٹرکس کا جواب ہی دیتا. میں اس ساری بات میں جو نقطہ زیر بحث ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. تو ابھی کیونکہ آپ نے یہ ایک نارمل سے ہٹ کے ڈسکشن کو شروع کر دیا ہے جس کا میں انگیجمنٹ میں ہوتا ہوں، نہ میں ہمارے مسلمانوں کی براڈ کے اوپر ان چیزوں میں جاتا ہوں. پچھلے دنوں اس سے پہلے بہت ساری ڈسکشن ہوئی ہیں اور میرے باپ سے بھی یہاں بیٹھی ہوئی ان کو پتا ہے، میں کسی میں نہیں جاتا. یار بھائی ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے جب بات کرنا چاہیں نا مجھ سے
تو بات کریں گے اسلام اور آپ کے مذہب کے اوپر مجھ سے، برائے مہربانی. دوسرے کتنے کیا کہا، تو بات پھر آپ جو غیرت اظہار مجھے کر رہے ہیں نا وہ پھر پیچھے سے شروع کریں گے، وہاں سے شروع. ٹھیک ہے، میری بات ہو گئی اور میں مصروف بھی ہوں، لیکن چلیں جزاک اللہ. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آپ کی بات ہو گئی ہے، تو میں نے آپ کی نا بے تکی باتوں میں بھی بیچ میں اس لیے نہیں بولا کہ ہمارا ظرف ہے یہ، ہم بے تکی باتیں بھی سنتے ہیں اپنے لوگوں، کوئی بھی آئے ہمارے پاس. تو بات اتنی سی ہے کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے یہ والا اسلام نہیں رکھ رہا، آپ نے کہا میرے کان میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے. تو مطلب اس بات پر آپ نے مان لیا کہ اگر ہینڈ فری نہ ہوتی تو یہ جھوٹ اور جو آپ بات کریں آپ کے بچے بھی نہ سن پاتے اور ان کے اوپر غلط اثر پڑتا. یہ جبران بھائی جزاک اللہ، آپ نے میری بات کو سیکنڈ کیا. ایک منٹ امے صاحبہ، ایک منٹ. انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کیا کہ کیونکہ ہینڈ فری لگی ہوئی تھی تو ان کے بچے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کی جو نا غلط باتوں سے آج محفوظ ہو گئے ہیں، آگے بھی اللہ محفوظ رکھے. تو میرا سوال وہی ہے، کس اسلام کی طرف آپ ہمیں بلانے آتے ہو؟ اس اسلام کی طرف جہاں پہ آپ کا اپنا کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے مغلظات بولتے ہوئے، تب آپ کے پر کاٹتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے، جب آپ کو پتا ہے کہ ٹاپک یہ چل رہا ہے اوپر. تو پھر آپ جب آئے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے جری اللہ بھائی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھیجی ہے ریکویسٹ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دو آپشنیں تھیں، یا اس کو کینسل کر دیتے یا آ کے انہوں نے آتے ہی بولا ہے کہ بھائی آج ٹاپک یہ چل رہا ہے، تو آپ کو اخلاقاً اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اگر آپ میں نہیں تھی ہمت اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنے کی، تو ہمارے اوپر آ کے آپ جو اس طرح کی تقریر کرنا چاہ رہے تھے کہ ام صاحبہ سے کریں، اس ٹاپک پہ کریں، یہاں پہ کریں، تو یہاں پر وہاں اے بی آر کی بروڈ پہ آپ کیا کر رہے تھے آج باتیں؟ وہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. وہاں پر جا کے نہ احمدی کوئی وہاں موجود ہے، تب آپ کی اخلاقیات جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں، تب تو آپ کی مجھے نظر نہیں آئی آج وہاں پر. جس طرح کہ آپ ٹھٹا ہنسی مذاق میں وہاں پہ جو ہے نا خود ساختہ ہیرو بنے ہوئے تھے. تو میں آپ سے سخت اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کی ہیں، میں نے پہلے کوئی سخت بات نہیں کی تھی، آپ کو صرف احساس دلایا تھا کہ کون سے بھیا اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جو اسلام آپ نے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں کیا ابھی تک، اس اسلام میں آپ ہمیں دعوت دینے آتے ہو. پھر قرآن کی وہی آیت ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو بچوں والی بات کوئی میں پرسنل نہیں کی تھی، ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ ان بچوں کو ایسے اسلام سے دور رکھیں جس میں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اور باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی ہے، تو دوبارہ بھی نکال لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا 5-6 دن سے ایک ٹاپک چل رہا ہو اور آپ کو اس ٹاپک کا پتہ ہی نہ ہو کہ سیکر صاحب نے کون سی شاطمیت مغلظات بکے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر ویسے ہی آپ کو ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دینی چاہیے. جی ام صاحبہ، شاید آپ کا پوائنٹ کوئی ضروری آپ کر لیں. جی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جبران بھائی نے جو بات کی ہے شاید آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات مینشن کی ہے کہ جی جبران بھائی آپ پہلے بات کرنا چاہ رہی ہے. وہ نیپال کی طرف ہے، انہوں نے پہلے مثال نیپال کی دی ہے تو اس کو وہ ظاہری طور پہ نیپال سمجھ گئے ہیں. نہیں، جی انہوں نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات کی کہ میں اپنے آپ مقصد سے نہیں بھائی ہٹتا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، تبھی تو میرے باپ صاحب بات کر رہی ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے آپ کی آواز. دیکھیں ٹھیک ہے، چلیں اب آئیے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی تو آ رہی ہے. جی دیکھیں جبران بھائی نے جو بات کی ہے اس کو شاید میرا بھائی، میں صرف ایک بات کہہ دوں معذرت کے ساتھ بہن، یہ سورن صاحب جوش میں آگے اگین میں جوشوں کا جواب نہیں دیتا، میں صرف مدعے پہ رہتا ہوں. جو اصل ٹاپک ہے، جو اصل بحث ہے، کیا کہتے ہیں، یہ نیپال کی بات بھی جری صاحب آپ عورتوں کی طرح بیچ میں، معذرت بہن آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ نیپال کی بات آپ کے دوست نے کی ہے، میں نے نہیں کی ہے، نمبر 1. اچھا دوسرا یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ نے، میں یہ سورن صاحب کے لیے میں نے ابھی مشکل سے منٹ نہیں گزرا ہوگا، اگر آپ کو کہ میں سچ بولتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت یقین ہے تو منٹ نہیں گزرا ہوگا. منٹ یہ جری صاحب جانتے ہوں گے، نارملی آپ کو فوراً دکھتا ہے نا کون آیا ہے، بتا دے جری صاحب آپ کو کہ کب میں آیا ہوں، اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی کیسے ریکویسٹ بھیجی ہے. منٹ ہی نہیں گزرا ہوگا، تو مجھے نہیں پتا آپ کا مضمون کیا چل رہا ہے. اور جب مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ مضمون میرے ٹاپکس کا نہیں ہے، اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، پرسنل کلیشز کے حوالے سے ہے، نہ میں اپنی براڈز پر جاتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کی براڈز پر آتا ہوں. یہ بات آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. اب باقی آپ ٹائم لگا ہے، میں آپ کے احترام میں بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد سن لوں گا، اس کے بعد
چلیں اس کے لیے بھی میں ایک شعر میں بات ختم مجھے کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کر لینے اچھا دیں. ایک منٹ انہوں نے مجھے مخاطب کیا ہے تو جھوٹ بولا ہے عمر تو باپ اس صاحب پہ آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں موقع پلیز. جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہنا سیکھو ظفر. آدمی کو اتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے. جزاک اللہ. جی عمر باپ صاحب بات کریں. آپ کا مائک میوٹ ہے عمر باپ صاحب. عمر باپ صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا، مائک ان میوٹ کریں بات. جی میرے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. دیکھیں جبران بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بات کی. انہوں نے دو موقف آپ کے سامنے رکھے. ایک انہوں نے یہ رکھا کہ ایک اہل اسلام ہے اور وہ اپنی بات کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. دوسرا وہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود خود کو مسلمان کہہ رہا ہے. اب ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق نہیں دیتا اس بات کا کہ وہاں پر میں کوئی بیٹھ کے ایسی بات کروں. اگر ان سے میں بات کروں گا تو ان کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر کروں گا، ادروائز نہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے میں سمجھ پائی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں درس و تدریس کے علاوہ مطلب کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کرتا. مثال کے طور پر کہ اب یہ مسئلہ جو ہم جس پہ اوپر بات کر رہے تھے اور اس پہ مفتی حضرات نے فتویٰ جات بھی دیے ہیں، تو یہ ایک بیسکلی ایک جرم ہے، ٹھیک ہے نا، شریعت میں. تو شرعی لاء کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ میرا کام صرف درس و تدریس کا ہے. میں اس کے اوپر اب دیکھیں جو فتویٰ لگاتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک مفتی کا ورڈ ہوتا ہے اسپیشل. ہر مولانا مفتی نہیں ہوتا، ہر مفسر جو ہے وہ مفتی نہیں ہوتا. مفتی کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایک ڈگری لینی پڑتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جبران بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ ان کو تنقید کر رہے ہیں تو اتنی خوبصورت شخصیت کے اوپر تنقید جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. میرا تو یہی موقف ہے. جی اچھا جزاک عمر اللہ. باپ صاحب جی، آپ نے جو ایک بات شروع میں کی تھی نا، یقین کریں وہ آپ پہ زر سے لکھے جانے والی ہے. بڑی بہترین بات کی. دوسری بات یہ ہے کیا درس و تدریس میں اس طرح کا معاملہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کسی بندے کی گالی لے کے آئے جو اس نے اللہ کو لکھی ہو اور بندہ کان باندھ کر لے نہیں بھائی میرا کام تو درس و تدریس کا ہے، کیا اس درس و تدریس میں یہ بات شامل ہے میرے باپ صاحبہ؟ آپ نے جو بات حق کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہی ہے کہ یہ اللہ کو گالی نکالی ہے، آپ کون سی مفتی ہیں؟ آپ نے مفتی کی ڈگری لی ہے. جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے واٹس ایپ پہ، کیا ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی پہلے اپنا مجھے فرقہ بتاؤ، اپنا سرٹیفکیٹ دکھاؤ، قسم کھا کے کہو کہ تم کون سے مسلک سے ہو؟ انہوں نے حق کی بات کی، آڈیو سنی یا بات سنی، اس کے اوپر انہوں نے اپنا موقف دیا. یہی حق کی بات ہے، یہی حق کی گواہی ہے جو انہوں نے دی اور آپ نے بھی دی. آپ نے مجھ سے پوچھا، حالانکہ آپ کو تو پتہ تھا کہ میں کون ہوں، اس کے باوجود حق کی گواہی دی آپ نے. عمر باپ صاحبہ آپ کہہ سکتی تھی کہ بھائی آپ تو قادیانی ہیں. آپ یہ مجھے جبران صاحب بتائیں کہ یہاں پہ آ کے بھاشن جھاڑ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ فتوے موجود ہیں، میں نے آج بھی ریکارڈنگ کی ہے. وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ وہابی ویسے کافر ہیں، چلے گئے نا، وہ پر جلتے ہیں. بھائی یہ معاملہ ہی اس طرح کے پر جلتے ہیں. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کچا میدان ہے، جو مرضی میدان ہو اس میں کھوبیں گے یہ خدا کی قسم سے. وہ جانتے نہیں انہوں نے پنگا کسے لیا ہے. یہ جملہ کہنا جی ہمارے آپسی معاملات ہیں، آپسی معاملات کو وہ جہیز تقسیم ہو رہا ہے، یہ جہیز تقسیم ہو رہا تھا گھر میں، جی ہمارا آپسی معاملہ ہے تو تجھے باہر کام کرو. جی اللہ بھی کسی کا آپسی معاملہ ہوتا ہے، رسول بھی کسی کا آپسی ہوتا ہے. اگر تو خدا کسی کی ذاتی شخصیت ہے تو پھر مان لیجیے آپ کا اللہ ہے ہمارا نہیں ہے. لیکن قرآن تو خدا تعالیٰ قرآن پاک میں تو کچھ اور بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور الفاظ آئے ہوئے ہیں. یہ اپنا کاپی رائٹ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا کاپی رائٹ جما کے بیٹھ گئے. جی ہمارا اقتدار ہے، ہمارا جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے، ہم یہ کرتے ہیں. یہ منافقت ہے، خدا کی قسم سے منافقت ہے. کہتا ہے میں کسی بذاتی تنقید نہیں کرتا. پرسوں نائٹ رائڈر جو میرے سے گفتگو کر گیا وہاں پہ کسیانی بلی کھمبا نوچی کی طرح میرے پہ کمنٹ کر رہا تھا. میں نے سنا ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ میں تو بڑا حیران تھا، جریدہ نے یہ کر دیا، جریدہ نے یہ کیسے لکھ دیا جواب دعویٰ. جب نائٹ رائڈر نے منہ کے اوپر ماری اور کہا کہ بھائی اس نے تو یہ جو جواب دعویٰ لکھا ہے وہ اپنے کتابوں کو ڈس اون کر گیا، پھر اپنے ہی بات جو پہلے کر رہا تھا اس کو ڈس اون کر گیا، اسی بات کو ڈس اون کر گیا. جی 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 نائٹ رائڈر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس کو پتہ ہی نہیں گفتگو کیا ہے اور تبصرہ کیا کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں حق کی گواہی دینا. یہ اسٹوڈنٹ بھائی نے درست بات کی ہے. بچوں کو پاس بٹھا کے حق کی گواہی کو چھپانے والا بھی
جو دشمن ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے، وہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہا، وہ بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ جدو گل حق دیا ہوئے تو کان بند کر لویں. وہ اسٹوڈنٹ بھائی سے پہلے بھی ایک ویڈیو کسی نے لگائی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ بھائی نے بھی لگائی ہوئی ہے. وہ ویڈیو شاطمیت کی، کسی بندے نے سوال کیا غیر احمدی نے کہ بھائی آپ کی کتابوں میں شاطمیت ہے، مرزا صاحب نے یہ کیا ہے. تو اس نے جواب دیا جی مرزا صاحب نے جو مخالفین اسلام تھے ان کو جواب دیا ہے اصل شاطمیت کیا ہوتی ہے وہ آپ کی کتابوں میں دکھاتا ہوں. ساتھ ہی وہ بندہ کالی عینک لگا کرتا ہے جی میں تو اندھا ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا. جب گھر کی خبر دیں تو اس کو اندھے بن جاتے ہیں. ایسے کام نہ کیے کریں. عمر باپ صاحبہ دیکھیں، جبران اگر بھائی کسی نے بات کی ہے نا، دیکھیں جبران نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے مثال کے طور پر کہ اگر ایک کوئی شخص اس کے اوپر کریمنل چارج ہو، ایک شخص جو ہے وہ یہ شاہ صاحب بیٹھے نہیں، یہ شاہ صاحب جرم کو میں بلائیں، گلٹی والے ہو. شاہ صاحب اوپر آئیں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں حق کی گواہی دے، آ کے دے گواہی حق کی. کبھی بھی دیکھیں نہیں آئیں میری گے، بات پاؤں جلیں سنیں گے. ایک سیکنڈ. اب جبران نے جو بات کی ہے نا اس نے اس پوائنٹ آف ویو سے کی ہے، اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گلٹی ہے کسی چیز پر یا اس کے اوپر کوئی چارج ہے آلریڈی، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اوپر بات کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی چارج ہے. وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کے عقائد میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب گالی جب یہ موجود ہے موجود ہیں تو پھر آپ وہ ہمارے حق لیں عقائد یا میں، یہ پھر گالی ہم جانے موجود ہے اور کہ وہ معاذ جانے، اللہ کو وہ یہ فلانے کا کہنا چاہ گھسیٹ رہے دو. تھے. عمر باپ صاحب حق کی گواہی پھر آئی دیں. ہمارے لٹریچر میں جب تک آپ نے پڑھا ہے کہ الفاظ موجود ہیں یہ کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے اسی لیے جو موضوع چوز کیا تھا نا، ان کو کہیں سامنے میرے پاس ان کو ایک منٹ نیچے مطلب یہ بیٹھے تھا کہ کیا پھر یہ جبران صاحب اوپر گستاخی آئیں. نہیں. میں آپ کو بتاؤں گستاخی کسے کہتے ہیں. ایک منٹ رکے محترمہ، ایک منٹ رکیں. جی جی اور وہ تو لسٹ میں بھی نہیں ہے جبران صاحب. ان کو میں بٹھاؤں. میں نے جب یہ کتابیں دکھائی تھی عمر باپ صاحبہ، یقین کریں خدا کی قسم سے ساحل خان اندھا بن گیا تھا، اندھا. کالی عینک لگا کے میں نے اس کے 10 بابوں کی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں جو کہتے ہیں عیسی علیہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں نہیں اس نے فتویٰ لگایا؟ عمر باپ صاحبہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، جو کہے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی نظر میں مسلمان ہے وہ؟ نہیں، یہ تو سرین شرک ہے، مطلب اس پہ تو کوئی دورانی والی بات نہیں آپ نے فتویٰ دیا نا، آپ کے منہ سے جملہ نکلا، یہ نکالنے والا منہ سے آپ نے جملہ نہیں. بات یہ ہے، میری بات سنیں، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بابوں پہ یا کسی علماء پہ یا کسی مفسر پہ تو بات کرنی نہیں. ہم لوگ اگر بات کریں گے تو تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالحدیث. محترمہ بات پتہ کیا جی بتاتا ہوں، بات یہ ہے جی محترمہ کہ اگر ایک بندے نے قرآن کے برخلاف تحریر لکھی ہے، چاہے جائے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے یا غیر نبی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق نہیں. یہ تو پڑتا ہے پھر جب یہ بات ہو جاتی ہے نا جری بھائی کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان پہ ایمان لے کر آئے ہیں. اب ان کو اگر آپ ایک مفسر کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، یہ ایک عالم کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، تو پھر تو مطلب نبی کی بات رسول کی بات ہوگی تو اس پیمانے پر ہوگی. درست آپ کہہ رہی دیکھیں ہیں. اس میں چیز agree کو بھی کرتا تو ہوں. اور کرے نا. میں ایگری کرتا ہوں. عمر باپ جی صاحب دیکھیں، مسئلہ سمجھاتا ہوں، بڑا مسئلہ جی آسان سے سمجھاتا ہوں. جی جی انتہائی آسان مسئلہ ہے، کو سمجھنا چاہے تو. نہ سمجھنا چاہے تو یہ وہ جلیبی کی طرح ہے کہ جو ساری زندگی میں بندہ بنائے تو ڈنگی بنتی ہے. سمجھنا چاہے تو آسان سا مسئلہ ہے. وہ کس طرح؟ میں نے اس دن بھی یہ گفتگو کی ہے کہ ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت کو بابوں کی کتابوں سے ثابت نہیں کرتے. خدا کی قسم سے دنیا کے سارے بابے ایک پلڑے میں، قرآن ایک پلڑے میں، اور قرآن ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. بابے پیش نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جن بابوں کو وہ اون کر کے ان کو مجددین اور محدث مانتے ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی کتب میں تحریرات میں کفری عبارات لکھی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری نظر سے جو اینک تم نے پہنی ہوئی ہے، اگر اس اینک سے یہ عبارت کفریہ اور شرکیہ ہے تو جن کو تم بزرگان مانتے ہو اور مجددین مانتے ہو، کیا اسی اینک سے وہ مشرک اور کافر نہیں بنتے؟ جبکہ ہماری نظر میں وہ عبارات اور وہ تحریرات نہ ہماری کتب میں کفری ہیں نہ ان کی کتب میں وہ کفری ہیں. وہ قرآن کے عین مطابق ہے، اس کے برخلاف نہیں ہے. ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ جو اینک آپ نے پہنی ہے اس اینک کے تناظر میں یہ کفریہ ہیں، تو پھر تمہاری نظر میں دونوں کافر ہیں، ایک نہیں ہے. ایک کو تو تم کہہ دیتی ہو، وہ تو تمہاری عادت کہنا، وہ تمہارے عقیدے میں شامل ہے. جری اللہ بات بھائی، سمجھیں آپ؟ جری اللہ بھائی دیکھیں، میں مختصر سی یہاں پر آپ سے بات کروں گی کہ جب ایک نبی اور رسول آتا ہے نا، وہ ہر ایک اس چیز کا رد کر دیتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی.
درست یعنی نبی اور رسول ہر اس بات کا رد کرتا ہے جو اللہ اچھا کے عمر باپ حکم صاحب کے ایک منٹ خلاف اسلم بھائی ہوتی نے ہے. ایک اب ایک منٹ منٹ یہ ہم کرتے بات اگر please. آپ عمر باپ کمپیریزن صاحب کرتے عمر باپ میری صاحب بات سن لینا نہیں نہیں ایک یا منٹ سے نا جی جی پلیز میں سنتا ہوں آپ کا اسٹیٹمنٹ اچھا لیتا ہوں اچھا پلیز میں نے اسی پہ کرنا تھا کہ دیکھیں ام صاحبہ آپ نے بھی حق سچ کی بات کی نا، جس طرح جری اللہ بھائی نے کہا کہ آپ کوئی مفتی نہیں ہے، آپ کوئی وہ اس طرح کی وہ اپنے آپ کو نہیں کہلاتی. حق سچ کی بات کرنے کے لیے کوئی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا ضمیر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ نیچے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں میری بات سنیں، ہر بندے کی سن لیں ایک بات پوری نیچر سنیں. ہوتی ہے. جہاں پر معافی دینی ہو گستاخوں کو، وہاں یہ صاحب آپ کمیٹی میں میری بات موجود پوری ہوتے ہیں. نہیں ہونے دیتے پھر آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے. میرا اچھا موقع چلیں پورا میں لے لیں، غلط اس کے بعد پھر جو بات کرنی ہے آپ کیجئے گا. اچھا چلیں جو میری بات کرنی 30 سیکنڈ کی غلط بات ہوگی، 30 سیکنڈ اور غلط بات کرنے دیں، پھر آپ نہیں صحیح میں کر لیں. غلط بات نہیں کر رہی، میں غلط بات نہیں کر رہی کوئی نہیں بھی. میں اپنی کہہ رہا ہوں، جی جی کہ میری 30 سیکنڈ کی غلط ہو گئی ہے بات، تو 30 کے مجھے اور کرنے دینا. چلے ٹھیک ہے بولے. جزاک اللہ. تو یہ شاہ صاحب ہر اس کمیٹی میں موجود ہوتے ہیں کہ جو جہاں پر معافی اور گستاخوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اپنے لٹریچر پہ ہے کہ کوئی معافی نہیں ہو سکتی کسی گستاخ کی، اور وہاں پر یہ اپنے اکابرین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں کہتے ہیں آ کے جی ہمارے اکابرین کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، وہ تو ان کو تو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ، اور ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے لٹریچر کو اون کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ یہ گستاخوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. حق سچ کی بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ نیچے بیٹھے رہتے، اوپر نہیں آ رہے. آپ نے بھی تو حوصلہ دکھایا نا، آگے بات کریں. لوگوں کو ان کے ایک صاحب نے اکابر نہیں کہا تھا، یہ 15 دن اس کے اوپر بروڑ لگاتے رہے. پھر انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا فون کر کے کہ جائیں اور ان سے ذرا معاملہ سیدھے کریں کہ مجھے اکابر نہیں کہا، مجھے دوبارہ اس بروڑ پہ جو ہے نا اچھا جانا ہے. پھر انہوں نے ریکویسٹیں کی میری ان سے جو ہے نا وہ کروائیں، ڈیبیٹ کروائیں. تو ان کو صرف اکابر نہ کہنے پہ انہوں نے 15 دن بروڑیں لگائیں. آج اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے، ایک لفظ ان کے منہ سے کیوں نہیں نکلا ابھی تک؟ تو یہ میرا سوال ہے. جزاک اللہ. اب دیکھیں سب سے پہلی بات، میں 3 باتیں کروں گی، مجھے پلیز ٹائم دیجیے گا میری باتوں کا سننے کا. سب سے پہلی بات جو ابھی آپ نے کی، میں پہلے اس کا جواب دے دوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیموکریٹ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، غلط کو بھی اور صحیح کو بھی، ٹھیک ہے. اور حضرت علی کا قول بھی ہے اس پہ کہ اگر آپ لوگ اچھے لوگوں کی تلاش کرتے رہو گے تو تنہا رہ جاؤ گے. دیکھیں میں ابھی بھی جو بات کروں گی بڑی حق سچ کی بات کروں گی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ اچھے اور بروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پھر وہ جب اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو آہستہ 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 ان کی تربیت کرتی ہے، جس سے وہ کچھ ٹائم میں بندے کی اصلاح کا جو مطلب سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اپنی لائف بند کر دیتا ہوں، مجھے چاہیے نہیں. جس کے پاس 400 بندہ بیٹھ رہا ہو، جس کے مناظرے پر 1400 بندہ ہو، وہ ہر بندے کو ناراض کر دیتا ہے کہ نہیں جاؤ کام کرو، چل کے نہیں آنا تو نہ صحیح. وہ بہت کم بڑے میرے جیسے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں میں آپ کے پاس آتی ہوں تو کبھی میں نے کسی جگہ کے اوپر کوئی وہ اونچ نیچ کی ہے عقائد میں پیش کرتے ہوئے؟ کبھی ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں یہ بات نہ کروں، میں آپ لوگوں کے منہ پہ بات کر کے جاتی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے جیسے یہ ہوتے ہیں جو جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، ان کی کوئی اچھا اس وہ میں نہیں نا ہوتی. عمر باپ صاحب جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے سیکر کے بارے میں کلیئر کٹ سٹانس دیا، کلیئر کٹ بات کی ہے، کیوں اللہ کی جو تھی عصمت تھی اس میں آپ کی زبان نے لکنت محسوس نہیں کی، اس نے تھرتھراہٹ محسوس نہیں کی کہ خدا کی عصمت ہے. لیکن یہ بات جبران صاحب کے پار کیوں جلے ہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جبران ہو یا کوئی عالم دین ہو وہ اس کو کہے گا نہیں، کہے گا. میں نے کل بھی یہ بات مینشن کی تھی کہ مجھے بھی بہت ساری کالز آئیں، یقینی طور پر بند اس کو کمرے میں کہہ رہے ہیں، کہیں گے ٹھیک ضرور. ہے، پبلکلی ہوئی ہے اور بند کمرے میں کہہ رہے ہیں. ویری گڈ. میں ایسے کہہ سکتی ہوں. ام صاحبہ آپ بھی سچ کا ساتھ دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سنی نہیں 6 دن سے، آپ کہہ رہی ہیں وہ بند کمرے میں کہہ رہا ہوگا. نہیں وہ تو یہ اس کا بیان ہے نا کہ میں نے نہیں سنی، ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے. ایک سوال آیا پینل کے ایک بندے نے سوال کیا ہے
کہ کال آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی کال بھی نہیں آئی. وہ جبران دی کال آ گئی لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ ہو. کس کو کال نہیں آئی؟ آپ نے کل کہا تھا نا کہ کل آپ کو اس مسئلے پہ کسی کی کال نہیں آئی. نہیں، تھریٹ نہیں آیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو کوئی دھمکی شمکی یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے ایسی کوئی بات نہیں. محمود بھائی دھمکی تھی یا کال تھی؟ یہ دھمکی کی بات نہیں. انہوں نے یہ سوال تھا ان سے کہ آپ نے اتنا سچ کا ساتھ دیا، سٹیٹمنٹ دی کہ آپ کو کوئی تھریٹ تھروٹ تو نہیں آئے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا جو مجھے ڈائریکٹلی تھریٹ نہیں ہے، جو حق کی بات ہے وہ ہم یہاں بھی کریں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کہا. اور یہ دیکھیں انہوں نے کہا مجھے جو بات کہی گئی ہے نا، گروپ میں لے کر 5-7 لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا حیدرآبادی بھائی نے 4 دفعہ لکھا 30 سیکنڈ. عمر واس صاحب ایک منٹ، حیدرآبادی بھائی کو 30 سیکنڈ دیتے ہیں، ان کو بات کرنی. جی حیدرآبادی بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام رباب صاحبہ کی ایک بات سن کے میں سوال میرے اندر پیدا ہوا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ نبی مانتے ہو تو ان کی بات پہ جو ہے نا آپ صحابی وغیرہ جو بھی ان کے ہیں لوگ، جو بھی ان کے اکابر ہے، ان کو مت ٹھہراؤ. میرا ایک ہی سمپل سوال ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان پہ فتوے لگانے پہ اتنا سوچنا کیا ہے؟ نبی ہوتا چلو مان لیتے، نبی ہوتا اللہ کا خوف ہوگا کسی کے دل میں. یہ بابوں پہ کس کا خوف بیٹھ گیا ان کے دلوں میں کہ یہ لوگ ان پہ فتوے نہیں لگاتے؟ مان لیا آپ لوگوں کے بقول آپ کے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام غلط بیانی کر رہے، جو بھی کر رہے بقول آپ کے، نعوذ باللہ، لیکن آپ لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جو نبی نہیں ہے اس کے اوپر فتوے کیوں نہیں لگاتے؟ مسئلہ سارا کھول کے بیان کر رہے تھے، ہر کتاب ہر پیج پڑھ کے سنا رہے تھے، مناظرے کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی، تب بھی کسی کے منہ سے چوں نہیں نکلا. میں کہتا ہوں کس چیز کا ڈر ہے؟ خدا کا نہیں تو کس چیز کا ڈر رہ گیا ابھی؟ بس ام رباب صاحبہ اس کا بیان کر دے. بس بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی مناظرہ ہوتا ہے یا کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں ایک سٹینڈرڈ تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سٹینڈرڈ کے اوپر جب مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے تو نبوت اور رسالت کے اوپر ہے، بے شک وہ توحید کے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی. اس وقت جو مرزا صاحب کے ساتھ ہم لوگ تعین کریں گے وہ ڈیفینیٹلی کس کے ساتھ کریں گے؟ نبی اور رسول کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ قرآن و حدیث کے ساتھ کہ کیا واقعی اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اب جو بات دیکھیں، بابوں پہ فتویٰ لگانا کوئی آپ علیحدہ سے ایک چیز بات رکھے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں. میں بتاتا ہوں، میں نے نبی کے مقابل پر نبی بھی پیش کیا تھا، پھر بھی زبان گونگ. نبی کے مقابل پر نبی پیش کیا تھا، زبان پھر بھی گونگ تھی. اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. میں نے 10 حوالے کتابوں کے پیش کیے، عمر باب صاحبہ زبان خاموش تھی، جملہ نہیں منہ سے نکلا. آپ نے ابھی کیا کہا؟ وہ سارے مشرک ہیں، جملہ بولا نا آپ نے؟ بالکل بولا میں نے. یہ زبان گونگ تھی ان کی، اس نے یقین کریں ٹچ بھی نہیں کیا. ہوتا نا کہ بندہ گزر کے چلا جائے، چھو کے گزر جائے، چھو منتر کر کے گزر جائے، اس نے ذکر بھی نہیں کیا. دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے وہ پورا حوالہ سنا کہ کیا بات ہے. مجھے آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو میں کہوں گی وہ مشرک ہے. دیکھیں اب کس نے کیا کہا، ابھی سوال یہ نہیں تھا، نہ میں نے اس چیز کو سنا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا یا اولاد کی مماثلت کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ کرتا ہے تو شرعیاً یہ شرک ہے، اس میں تو کوئی دہرائی والی بات ہے ہی نہیں. اچھا جری بھائی، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب 29 اپریل کو ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے بزرگان نے ٹھیک کہا ہوا ہے، تو یہ وہاں پہ کہتے تھے نہیں ٹھیک کہا. جب اسرار رشید سے ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگان غلط کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے نہیں غلط کہہ رہے. اب انہوں نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہم نے جو بات دیکھیں وہاں پر میری بات سنیں، جری اللہ بھائی کی براڈ کے اوپر بات ہوئی تھی اور اس وقت میں نے امتیاز کے اوپر سخت تنقید کی تھی اس بات پہ. سوال یہ تھا، ایک منٹ، سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دوبارہ دنیا میں یعنی بعثت ثانی کا آپ عقیدہ رکھتی ہے؟ جواب کیا تھا؟ تمہارا بابا یہ کہتا ہے، فلانا کہتا ہے. وہاں پر ہمارا بندہ جو تھا وہ چپ کیوں تھا؟ وہاں پر یہ بات کہتا کہ بھی بابوں کی بات نہیں ہے، بھائی آپ بتائیں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے.
मैंने क्यों इम्तियाज के ऊपर इतनी वो तनकीद की, मुझे गालियां दी गई, मुझे बुरा भला कहा गया, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, लेकिन मैंने जो बात हक की थी और फिर आपकी ब्रॉड पर ही मुनाजरा हुआ था बेइज्जती सानी का। ठीक है, देखिए बात ये है कि जो बात सीकर ने की है उसने गुस्ताखी की है, उसने गुस्ताखी माज़अल्लाह इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, उसको रजू करना चाहिए था, हमारे उलमा को उसको कटहरे में लाके अब लाइव लगाकर ये बात कहनी चाहिए थी कि हमारा बंदा भी अगर कोई गलती करे उनको वो सुन्नत कायम करनी चाहिए थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून जो थी बहुत बड़े घराने की और उससे कोई जुर्म सरजद हुआ, उसके लिए माफिया और बड़े बड़े सरदार जो थे उसकी सिफारिश के लिए आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सौदा फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसके साथ यही सलूक किया जाता, कोई माफी ना होती उसके लिए भी। ये किरदार था हमारे दीन में, हमें जो सिखाया गया कि कव्वामीन बिलक़िस्त, कि तुम लोगों ने इंसाफ के साथ खड़े होना है, ये हमारा दीन है, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। नहीं तो आज अगर एक हमारा आलिम यकीन माने कि एक हमारा आलिम जो सीकर को लेके खड़ा हो जाता और सीकर अपनी आंखें झुकाकर ये बात अल्लाह से रजू करता, लोगों से माफी मांगता, खुदा की कसम आज एक कादियानी की जुबान ना खुलती, आज एक जमात अहमदिया के बंदे का एक लफ्ज ना मुंह से निकलता। लेकिन इन्होंने कोई अच्छा नहीं किया, इन्होंने ये करके इस बात को करके अपने आप को गिल्टी भी करवाया और दीन के खिलाफ बात भी की। लेकिन हक ये था कि अगर ये मैं इनकी जगह पर होती, खुदा की कसम अगर मेरी जात से अल्लाह ना करे तो अस्तगफार कोई ऐसा लफ्ज निकलता, मैं सरीयन आप लोगों के पास आकर इस चीज की माफी भी मांगती और हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के लिए इतनी शर्मिंदा होती कि मैं लाइव पर ना आती। लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया कि आप लोग भी आज उंगली उठा रहे हैं, आप लोग भी आज बात कर रहे हैं और आपको मतलब मौका मिला इस चीज़ का, तो इसका अगर ये कोई भी आलिम ये उठ के सीकर को कान पकड़ के ला के खड़ा करता और कहता कि हमारा भाई, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई और जो मुझे बहुत करीबी होता वो भी ऐसी बात करता, तो खुदा की कसम मैं उसके साथ भी यही सलूक करता। तो यकीन करो कि इस्लाम की वो जो तालीमात थी ना वो आज हमारे ऊपर जो बड़ी खुलकर बयान हो जाती। इन्होंने कोई अच्छा नहीं किया, इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इस बात को मानती हूँ। नहीं तो जो पहले जो 3 लोगों को जो है ना माफी दी थी, मुझे ये बात बता दें वो कौन से कानून के तहत माफियां भी देते हैं? आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में किसी माफी है इस केस में? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हम तो ये पूछते हैं कि जो आप कहते हो कि गुस्ताख की एक ही सज़ा, वो सिर्फ कौन से गुस्ताख हैं? वो तुम्हारे जो फंसते हैं, तुम लोगों ने रेंटे 3 जो है ना जज रखे हुए यहाँ पे, उनको बुलाते हो। इस दफ़ा थोड़ी देर हो गई आने में, वो आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से वो कहीं ना कहीं रूनुमा हो जाएंगे। जब आप रोज़ उनका नाम ले रही है ना, ये सेरेमनी भी हो जाएगी जजों वाली। वो 3 जज और रेंटे 3 जज हैं, वो आके इन लोगों को फिर माफ़ी दे देंगे। लेकिन हमारा मसला ये है, किस कानून के तहत माफ़ी देते हो आप लोग? मैंने LLB शरिया किया है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने LLB शरिया किया है, ठीक है। अब इस लॉ के तहत अगर किसी जगह पर इस्लामी कानून नाफिज है, वहाँ पर मतलब इस्लामी रियासत है, इस्लामी कानून है, तो वहाँ पर अगर कोई शख्स गुस्ताखी करता है तो जिसने सुनी, जो मौके पर मौजूद था, जिसने ऐसा देखा या सुना, उसका काम है सिर्फ कंप्लेन करना। अब उसके जो फैक्ट्स है, वो जो काजी है जिसने उसको एप्लीकेशन लिया उसको पढ़ेगा, उसके मुताबिक उसकी बैकग्राउंड को देखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा कि वो कौन है, कैसा है, इससे पहले उसका क्या किरदार था। ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती है उसमें। सिर्फ ये नहीं होता कि ये लफ्ज़ है, रिकॉर्डिंग है और मतलब हो गई, नहीं। उसकी बैग को भी देखा जाता है, उसकी जो जिंदगी होती है, किस तरह वो गुजार रहा है, कैसे लोगों में बैठ रहा है, किस तरह की उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें फिर उसका बयान लिया जाता है कि वाकई तुमने ये बात की है। वो कहता है कि नहीं, मैंने कसदन नहीं की, अब मैं
जोश खताबत में या मुझे मतलब मैं कुछ और कहना चाह रहा था तो मेरी जो मतलब इस तरह से ज़ुबान से निकल गया और मतलब मैं इस तरह से उसके ऊपर फिर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उसके अल्फाज देखते हुए और फिर उसकी बाकी जो उसकी डिबेट है या उसकी बाकी उसको सुनते हुए कि ये क्या यहाँ पर मतलब कहना चाह रहा था उसके मुताबिक वो उसको सजा देगा, ठीक है। और यही कानून है इस्लाम में भी। और अब वहां पर वो कहते हैं कि तुम अल्लाह से रुजू करो, तुम लोगों से माफी मांगो, अब या तो बे सजाए मौत है इसके ऊपर। ये अब फिर उस सारे फैक्ट्स को जानने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। नहीं, आपने जो बात की है, क्या ये वो 3 जो रेंटे जज हैं उनको पता है ये सारी बातों का, ये कानून का पता है? वहां तो कोई उन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया कि पहले उसको उनसे ये तफ्तीश हो, पहले तफ्तीश से पहले जो मुलजम होता है क्या वो लाइव टिकटॉक पे ऊपर एंजॉय कर रहा होता है या वो थाने में होता है या कस्टडी में होता है? यहाँ पर तो वो खुद अरेंज कर रहा है सारा, अपनी माफी के सारे मामलात खुद कर, सुन ले बात, खुद अपने मामला तय कर रहा है। और वो ज़फरुल्लाह शाह साहब और सियालवी साहब और इम्तियाज़ साहब वो वेट कर रहे हैं जी, उसने आना है तो हमने उसको माफ़ी देनी है। तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है माफ़ी पे। हम ये कहते हैं कि जब ये कानून आप अपने लिए कर सकते हो, अपने बंदों के लिए कर सकते हो, तो जो बेगुनाह पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जेलों में, उनको ये कानून पहुंचाते हुए या उनको बताते हुए, इस कानून से रिलीफ मिलते हुए, ये कौन सी आप मुझे कानून बताओ वो भी लें। ये आप बताएं ना। अब आप कह रही हैं कि ऐसा कानून मौजूद है, मुझे वो शिक बताएं। कोई बंदा भी जो जेल में बैठा हुआ है वो लोग बैठे हुए हैं जो तो कहते हैं हमसे तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते करने का। ये तो वो लोग हैं इन्होंने माना है। अब सुल्तान जो है, जो सियाल जंग, उसकी आपको कोई चाहिए डिटेल कि उसने की है कि नहीं की, या जो आमिर हक है उसकी आपको कुछ चाहिए कि भाई? एक मिनट यहाँ पर ठहर जाए। सियाल जंग ने जब ये हरकत की, ठीक है, सियाल जंग बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, कमाल की गुफ्तगू उसकी, बहुत अच्छा बोलने वाला बंदा था, इस पे कोई शक वाली बात नहीं है। इस्लाम का एक बड़ा अच्छा सरमाया था वो शख्स, ठीक है। हालांकि उसने जो किया बहुत गलत किया उसने, ठीक है। लेकिन उसकी अगर बैकग्राउंड को देखा जाए, उसका एक एक लफ्ज, उसकी एक एक बात, उसकी इस्लाम की खिदमत, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बात आ जाती उससे आगे जब उसने ये सब कुछ किया तो वो खुद मुफ्तियों के पास पेश हुआ है। वो बंदा मेरे साथ, मैं इस चीज की गवाह हूं, ठीक है। वो बंदा पेश हुआ, उसने कहा, और मुझे और बड़ी नदामत में वो बहुत अरसा तक जो है, अब मेरा ख्याल कभी कभी मुझे कहीं नजर आया है वो 1-2 दफा, लेकिन इस तरह जिस तरह वो पहले लाइव पर आता और बैठा रहता, मैंने नहीं देखा अब उसको, मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी। और वो अपने आप से इतना शर्मिंदा था कि एक दफ़ा मैंने बड़ा उसको कहकर अपनी लाइव पर बुलाया, तो उसने कहा कि उमर बाप साहिबा, वो जो कुछ मेरे से हो गया है ना, कहता है मैं इतना नादिम हूं कि मेरे से बात नहीं होती। मैं कहता हूँ मैं दीन की बात करूं, मैं मतलब इस कदर जो है वो शर्मिंदा होता हूँ, और मैं अल्लाह से मतलब बराबर मतलब उसके ऊपर मैं रजू कर रहा होता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, क्या मेरी माफ़ी है। देखे जो बात हक की है मैं वो करूंगी, नहीं, वो तो लास्ट टाइम भी उससे बात हुई थी, तो यही उससे बात रखी थी कि तुम देखो तुमने किया जो कि तुम्हारा और रब का मामला है, ठीक है। लेकिन तुम जो आके हमारे काबरीन के बारे में उससे भी जो पहले से भी ज्यादा तुम गंदी जुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। तुम्हें क्या खौफ नहीं है अल्लाह ताला का कि तुम हमारे काबरीन के बारे में, हम उनको सच्चा समझते हैं, अल्लाह ताला के वो सच्चे हैं, कि अगर तुम्हें अपनी पहली वाली जो है ना गुस्ताखी पे तुम शर्मिंदा होते तो तुम आके हमारे काबरीन के बारे में वो ज़बान क्यों इस्तेमाल करते हो? एटलीस्ट तुम्हें सीखना चाहिए अपनी गलती से। वो कहता है कि मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मैं फिर यही काम करूंगा, ये उसके अल्फाज हैं। उसको पूरा मौका भी दिया गया कि तुम अगर तुमने माफ़ी मांगी है बकौल तुम्हारे, हम तो कहते हैं कि आपका जो लिटरेचर है जो ये लोग मानते हैं उसके मुताबिक तो माफ़ी है ही नहीं। तो ये चलो उसमें शायद हमारे लिटरेचर से कहीं से ये शिक निकाल ली होगी कि अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाओ तो माफ़ी हो सकती है। चलें, हमारा लिटरेचर सारा दिन पढ़ते हैं, ये भी कहीं उसी से शिक निकाल ली होगी। आपके लिटरेचर में तो सर तन से जुदा है, बगैर सर के घूम रहे होते हो। कितनी अच्छी भी गुफ्तगू करने वाला बंदा है, क्या उसको दूसरा मौका पाकिस्तान में देते हैं ये लोग? जिसके ऊपर गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जुनेद हफीज है, जुनेद हफीज आप देख लें जी, उसके ऊपर क्या इल्जाम है।
فیس بک کے ایک بندے نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے ایک کمنٹ کیا تھا بعد میں ڈیلیٹ کر دیا تھا، ثبوت کہتا ثبوت کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ پرسنل دشمنی تھی. آج کوئی 13 سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے 3 وکیل مار دیے. تو یہ والا قانون وہاں اس کو بھی دینا جا کے کہ یار تم یہ والا کر کے نا معافی کر لو اور تھوڑا شرمندہ ہو جانا اپنی زندگی میں، اور بعد میں تم ٹک ٹاک کی آئی ڈی ڈیلیٹ کر دینا کچھ مہینے کے لیے. دیکھیں یہ اپنے اوپر کیوں آزماتے ہو آپ لوگ؟ دیکھیں بات سنیں، جنید کی جو آپ بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے لائر کو مطلب 3 دفعہ مطلب آپ بقول آپ کے کہ اس کو مار دیا گیا یا اس طرح کر دیا گیا، تو اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے مطلب ہوگی نا اس کے بارے میں، بیک گراؤنڈ میں، یا کسی چیز کا دعویٰ یا کوئی چیز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مطلب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑی ایک عالم دین کی طرح ہو اور وہ بہت اچھا ایک انسان ہو اور وہ ایسا کر ہی نہ سکتا ہو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا ہی ہے ممکن نہیں ہے. پاکستان میں، ایسا ہی ہے. مبارک احمد ثانی کا کیس دیکھ لیں، جج نے اس کو باعزت بری کر دیا، پھر مولویوں کے کہنے پہ 3 دفعہ کیس کی ججمنٹ آپ کو پتہ چینج ہوئی ہے. تیسری دفعہ جو وہ تھا کیا نام اس کا، قاضی فائز عیسیٰ، اس نے مولانا صاحب کو خود بلایا تیسری دفعہ کہ ہوں دسو ہونے دے کی کرنا ہے ایسا جس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو الفاظ بھی جج جو ہے خود بتائے اس میں، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں وہاں پر کچھ جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، وہاں پر جج جو نہیں ہے کچھ وہ قوانین اسلامی لاء تو نہیں پڑے کو سزا دینی ہے، اوتے کچھ قوانین ہے، باقی سارے غیر قانونی نے. اب مجھے یہ بات بتائیں، ایک جج ہے جس کا کام ہے منصف کا حق کا فیصلہ کرنا، جو اس کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، جب اس نے باعزت بری کر دیا، جب مولویوں نے وہاں پہ تھریٹ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں، اور اس نے پھر حق کا تھوڑا 50-50 دے دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں اسی نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے اس ایسے قانون کو، ایسے فیصلے کو. پھر اس نے بلایا اپنے چیمبر میں قاضی فائز عیسیٰ نے اور یہ مولانا فضل الرحمان کے سارے گروپ کو، انہوں نے آ کے وہاں پہ ڈکٹیٹ کیا کہ اب یہ لکھیں تو پھر ہماری تسلی ہوگی. کتنے تو اس قانون مفتیان کا آپ نے جو حوالہ بات دیتی ہیں کی ہمیں. ہے، ایک منٹ آپ خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، کسی مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن ٹک ٹاک کی بات کو انہوں نے آپ کے سامنے کیا وضاحت کی کہ یہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے اوپر جو بات ہے وہ اس کو اس طرح سے نہ تو وہ اپنے اصل نام سے ہوتے ہیں، نہ ان کا پتہ ہوتا ہے یہ اصل میں ہے کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی روٹس کا پتہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کیا بات کریں ہم؟ آپ کے سامنے فتوے دیے انہوں نے، کسی بندے نے یہ بات کہی ہو کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک کیا اس نے معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے ایک مسلمان کا ہی کہا ان کو کہ ایک مسلمان نے ایسا کیا، تو کیا انہوں نے فتوے نہیں دیے؟ بالکل دیے. نہیں، انہوں میرا نے. سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ کہ جس قانون کے تحت آپ یہ سارا کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شریعہ لاء بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ کون سا لاء ہے جس میں ایک جج جو اتنی پاک جو ہے نا وہ سیٹ ہے، کرسی ہے جس پہ اس نے جو ہے نا فیصلے کرنے ہیں، تو اس پہ وہ اس کو بلا کے جو مطلب جھوٹے مدعی ہیں وہ آ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ لکھ کے دو. وہ پہلے اس نے 2 دفعہ فیصلہ لکھ کے دیا، اس میں ان کو نہیں سیٹسفیکشن ہوئی، تیسری دفعہ پھر خود کے لکھ کے دیا. جرم کیا ہے جی؟ قرآن پڑھاتے ہیں یہ جی، قرآن پڑھتے تھے یہ، تو یہ ایسے جرم میں ہمارے اوپر لگتے ہیں. اور آپ نہیں وہ دیکھو پھر وہ بات دوسری طرف جو ہے قرآن پڑھتے نہیں تھے، اس کے پیچھے ایک پوری ایک پریس ہے. دیکھیں وہ تو جب 28 سال کی سزا دینی ہے، اس بات کو اس طرح نہ کرے. دیکھیں میری بات سنیں، نہیں جب 28 سال کی سزا دینی ہے تو پھر یہی کہانی آپ لوگوں کو لکھ کے دینی ہے نا. پہلے 2 دفعہ جج کے سامنے وہ نہیں آئی بات، تیسری دفعہ مولانا فضل الرحمان نے جب کہہ دیا تب وہ ان کو یاد آ گیا. تو یہی تو آپ لوگوں کو چورن بھیجتے ہیں وہ لوگ. دیکھیں میری بات کہتے ہیں آپ پورا سچ بولیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ کے قرآن کریم میں یا ایھا المدثر کا معنی کیا لکھا گیا ہے بتائیں مجھے. وہ کوئی ایسا پریس جہاں دیکھیں میری بات سنیں، جماعت احمدیہ کا کوئی قرآن الگ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ تو آپ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن اور ہمارا قرآن اور. میری بات سنیں، دیکھیں مرزا، میں حوالوں میں نہیں جا رہی، ابھی میں کوئی بات نہیں کر رہی. میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یا ایھا المدثر اور یا ایک منٹ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کا معنی کیا ہے؟ کون سے قرآن کے معنی بتا دیں. کون سے قرآن میں؟ دیکھیں کون سے آپ پوچھ رہے کو، میں تو ویسے نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ کا قرآن، ہم تو ہمارا تو قرآن اور ہم تو وہی مانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے. دیکھیں یہ کوٹ پہننے والا یعنی اس کا معنی ہے
آپ لگا دیں سامنے حوالہ، کہاں ہے حوالہ، کس حوالے میں پہ آپ بات کو کر حوالہ رہے ہیں؟ لگاتے ہیں، سیالوی صاحب اس کے اوپر اتنے مطلب نہیں بروٹے سیالوی لگاتے رہے صاحب ہیں۔ کو چھوڑیں، سیالوی صاحب جو سیکر کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلی، اب اس حوالے کے لیے بھی آپ کو سیالوی صاحب کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ ادھر نہیں ابھی آپ نام دیکھیں، لے وہ آپ ہی جائیں گے، ایسا لیکن سیکر نہیں کے ہو، اوپر نہیں میری بات بات کریں گے. سنیں، ایسا کیا ہو آپ کے خیال میں کہ سیالوی صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ تم نے بہت اچھا کیا؟ نہیں، نہیں مطلب کہاں وہ کہاں صرف ہوگا، یہ یہ بھی بات آپ کا ہے گمان ہے، کہ یہ بھی جماعت دیکھیں احمدیہ، یہی آپ کا میری بات گمان ہے. سنیں ایک افضل سیکنڈ، وڈائچ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہے، اس نے گستاخی کی، اسی وقت اس نے استغفار کر لیا ہوگا. اور ہمارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ عثمان کے ساتھ بات کر رہے تھے تو نیچے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گستاخ ہیں. تو کل یہ ابھی یہ پیر سرکار صاحب نے ویڈیو لگائی ہے، اس میں سلطان ان کا مین گیسٹ. تو یہ آپ دیکھیں لوگ وہ میرے بات پیارے کیوں بھائی، کرتے ہو میری جو بات خود نہیں سنیں، کرتے؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص جو مطلب ہم سیالوی صاحبی کو لے لیتی ہے، سیالوی صاحب جو ہے وہ ایسا نہیں کہ سیکر کو یہ کہتے ہوں گے کہ تم ٹھیک کیا تم نے، یا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو آپ لیکن مجھے وہ بتا دیں جماعت جہاں پہ اس نے کہا احمدیہ ہو کہ کے سیکر نے سامنے شاطمیت کی، آپ مجھے ایک ان کی دیکھیں آڈیو ان کا دکھا دیں. موقف کیا ہے. ان کا نہیں ان موقف کو یہ آڈیو ہے دکھا کہ دینا، آپ جماعت مودے موقف. احمدیہ تو بہت بڑی گستاخ ہے نہیں جان بوجھ کر، ہمارا ذکر نہیں ہو رہا، ہمارا ذکر لیکن نہیں ہو اس رہا، سے تو یہی آپ کا جانے مسئلہ ہے میں، نا. دیکھیں میری بات سنیں، ان کا جو نہیں آپ موقف ہے مجھے نا علماء کا، آپ مجھے سیالوی ایک صاحب منٹ کی، میری بات سن لیں، سیالوی میری صاحب کی بات سن. سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہوگا شاطمیت کی ہے سیکر نے. میں ابھی آپ سے معافی مانگ لوں گا سب کے دیکھیں سامنے. میری بات سنیں، ان کا یہ، میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان ہوگا نا وہ بھی یہ کہے گا کہ اس نے شاطمیت کی ہے. تو ادنا سٹیٹمنٹ سے کہاں ادنا ہے؟ ان پڑھ مسلمان بھی وہ یہی دل میں کہے گا کہا کہ ہوگا، اس نے دل میں شاطمیت کہا کی ہے. ہوگا نا، دل میں کہا ہوگا. لیکن وہ جو علماء کا موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو بہت مطلب جان بوجھ کر، اس میں ہمارا جان لینا بوجھ دینا کر نہیں ہے ام شاطمیت صاحبہ، کرتی ہے، یہ اس آپ سے جانے بیلنسنگ نہیں ایکٹ ہوئی ہے. نہ یہ فرق کریں. ہے. اس میں ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے. جماعت احمدیہ تو آپ 100 کتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں، ابھی آپ کا بندہ پھنسا تو آپ اس میں ہمارے لٹریچر کی وجہ سے وہ پھنسا ہے. آپ حق سچ کی بات کر رہی تھی، آپ کیوں پٹری سے اتر رہی ہیں؟ آپ میں ان کی بات بالکل، کریں کہ دیکھیں میں نے کہاں پٹڑی سے اتری ہوں. سیالوی صاحب کی میں نے سٹیٹمنٹ آپ لے سے کے آئے ہیں کہا آپ. کہ 2% لوگ ہوں گے دنیا میں میرے جیسے جو کہتے ہیں کہ بھائی میں نہ ترنا ترو مینوں اللہ ہی کافی ہے. مطلب میں تو وہ بندہ ہوں، میں کہتا ہاں ہوں نہیں میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، آپ دیکھیں نہیں تو سیالوی نہیں سی صاحب، چلو. آپ چلیں ایسا کر لیں، آپ اپنی براڈ پہ سیالوی صاحب کو، ظفر اللہ شاہ صاحب کو، امتیاز کو، اور یہ عامر نذیر صاحب کو، اسکانی صاحب کو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر، ان کو بلا کے اپنی براڈ پہ ان سے جو ہے نا ان کو بلا کنڈم کر دیں کہ اس نے گستاخی کی ہے. کیونکہ مسئلہ صرف یہ، وہ آپ سے اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ احمدیوں کے براڈ پہ جا کے یہ نہ بات کیا کریں، ہمیں جوتے بھی پڑتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے پڑتے ہیں. تو آپ صرف ان کو وہاں پہ جوتے والی مثال پوری کر لیں، پیاز رہنے دیں، آپ اپنی براڈ پہ بلا کے ان سے اسٹیٹمنٹ لے لیں. یہ تو بہت سمپل بات ہے. چلے میں ہماری آپ کو براڈ پہ نہ اسٹیٹمنٹ لیں. لے دیتی ہوں. میرے پاس اسٹیٹمنٹ ہیں، کسی بندے نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک شخص نے بھی، سیکر نے کہ سیکر نے ٹھیک کیا، سیکر نے غلط کیا، ہر بندے نے کہا کہ اس نے مطلب مذمت کی ہے اس کی. لیکن وہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ جو ہے وہ نہیں ظفر اللہ جان شاہ صاحب بوجھ نے کر کی ہے آپ کرتی کے ہے، اس سامنے. لیے ظفر اللہ انجانے شاہ میں. صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سیکر نے شاطمیت کی ہے. ظفر اللہ شاہ صاحب کی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہو؟ میں آپ کی بات پہ یقین کر لوں گا جس میں انہوں نے کہا میری ہوگا شاہ ام صاحب سے میری صاحبہ. بات نہیں ہوئی. نہیں، شاہ صاحب اچھا سے نہیں سیالوی ہوئی. صاحب نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سیکر نے شاطمیت سیالوی کی ہے، صاحب اس نے نے میرے غلط ساتھ کیا. اسٹیٹمنٹ نہیں دی. جب میری اچھا پیر چلیں دو اسکانی ہو صاحب گئے. سے بات ہوئی ہے میں بتا رہی عامر نذیر صاحب نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہوں. سیکر نے عامر نذیر کا شاطمیت تو کی ہے. نام ہی نہ، وہ تو خود بہت بڑا گستاخ ہے، اس سے میں اچھا اسٹیٹمنٹ اس کی چلیں کیا بکوں. ساحل کالو نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سیکر دیکھیں بہت بڑا جمران گستاخ بھائی ہے. نے اس بات کی مذمت کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نہیں میں پیر جو نام اسکانی لے رہا صاحب نے ہوں کی، وہ آپ نے کہا شارپ سب نے شوٹر نے کیا. کی. اس کے علاوہ جو ہمارے اور 3-4 بھائی ہیں ان کے میں نام نہیں لیتی یہاں پر، انہوں نے مطلب کی، اور انہوں نے گروپ پہ بھی سب نے مل کے کال کی. سدھو نے اس چیز کی مذمت کی، بہت سخت مذمت کی اس بات کی. اور اس کے بعد میر اچھا نے، سدھو، اب یہ بات آگی، سدھو بھی مذمت کرے گا تو ہائی لائٹ ہوگی. تو جو میں آپ کے طرف سے جو لوگ ہیں ان کے دیکھیں نام میں لے رہا سدھو ہوں. کے پاس گئی تھی، وہ لائیو لگا کر نہیں بیٹھا مجھے تھا. یہ بات بتا دیں تو کہ جو میں آپ نے کے اسے عالم کہا دین تھا ہے. کہ تم جس وقت وہ ڈڈو، کیا نام تھا اس کا، ڈڈو چارجر کیا تھا وہ، نہیں شاہد نام ڈڈو نہ جو، بگاڑیں، نام نہ جی بگاڑیں. دیکھیں ہم پتہ اختلافی نہیں اس کا بات کریں، نام اچھے کیا تھا، طریقے سے کریں. ایسے ہی کہتے ہیں، اس کا نام ہی یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو نہیں اس کو آپ دیکھیں عامر نذیر صاحب کو ایسا نہ کہیں، وہ آپ کا اختلاف ہو نہیں سکتا ہمارا. شاہد کی جو اچھا ہم اچھا کی بات سنیں، بات میں ایک کرنے جملہ والی جو بولوں گا آئی اس ہے کے نا. بعد پھر میں ایسے ایک سن لیں بات، چھوٹی سی بات سن لیں. محترمہ آپ بار بار 1974 وہ اس کی بات کرتی ہیں ہمارے عقائد و نظریات کی، تو بتائیں
ہمارے عقائد و نظریات آپ کے نزدیک محل نظر ہیں، آپ کے نزدیک کفری ہیں اور آپ کے نزدیک شرکی ہیں، تو کیا آپ نے پاکستان میں اپنا پینل بٹھا کے ہمیں کافر قرار دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ ان عبارات کو کفری اور شرکیہ کہا ہے نا. اب جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ پینل بٹھا کے کافر ڈکلیئر کیا ہے، اسی طرح اپنا پینل علماء کا بٹھائیں اور اس بندے کو کافر ڈکلیئر کریں. سمپل سی بات ہے، کریں اس طرح. دیکھیں، آپ نے ابھی مفتی صاحب سے بات کی، انہوں نے کیا کہا کہ جس کی اصل ہی نہیں پتا، روٹ ہی نہیں پتا، ہم اس کے اوپر کیا بات کریں. اب سیکر کا کسی کو پتا ہے وہ کون ہے؟ کم از کم حق کی بات یہ تو کرنا کہ یہ بندہ کہنے والا کافر ہے. آپ دیکھیں کس مفتی نے اس چیز کے اوپر فتویٰ نہیں دیا. میں ایک عورت ہو کر دے کر گئی، پیر صاحب نے لائیو لگا کر یہ بات کی. سدھو کے پاس میں گئی ہوں، میں نے کہا سدھو، ایک منٹ، میں نے کہا سدھو، جو لوگ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تم لوگوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. میں نے کہا ان کی عزت اللہ سے کم ہے، اللہ کی عزت کم ہے ان سے. میں نے کہا لگاؤ لائیو. ہم آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ پیمانہ رکھنا ہے، آپ ظفر اللہ شاہ صاحب، شالوی صاحب، امتیاز صاحب، یہ 3 نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ان لوگوں نے ایک پینل بنا کر نا رینٹ جو نا معافی مولوی والا پینل بنایا تھا، تو وہاں پر انہوں نے معافیاں دی تھی. تو معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ نے یہ احساس دلایا ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہ کرنا. اب یہ لوگوں کو آپ بلائیں اپنی براڈ پہ تینوں کو کہ آپ لوگ تو معافیاں بانٹ رہے ہیں، اور یہ تو پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے، یہ سیکر ہو گیا اور باقی جو 2-3 لوگ ہو گئے. تو کیا یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو تو معاف کر دیا آپ نے، کس بیس پہ معاف کیا؟ تو آج پھر وہی ان کے پٹے کھلے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو ذرا بلائیں اپنی براڈ پہ اور ان سے اپنی براڈ پہ سٹیٹمنٹ لے لیں. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے آپ ادھر بلائیں. اگر نہیں لینی تو پھر آج کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ بات نہیں کہنی کہ ہمارا تو بڑا محبت ہے، ہم لوگ کرتے ہیں آپ سے مراد آپ نہیں، اب باقی آپ کے جو لوگ ہیں، کہ ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. اب یہی جبران کو میں نے جب بات کی تو اس کو برا لگ گیا کہ تم لوگ اس اسلام کی ہمیں دعوت دینے آتے ہو. اپنا بندہ جب پھنستا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے 8 دن سے وہ خبر ہی نہیں سنی، یا بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو. اور ابھی جبران اس کی ABR کی براڈ پہ جا کے اتنی بدتمیزی کر رہا تھا ہمارے بارے میں، یہ جبران جیسا اچھا بندہ بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے یہ لوگوں کے پاس اب ٹاپک ختم ہو گئے ہیں، علم ہے کوئی نہیں ہے. اب رد کرتے کرتے کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ گالی نہیں دیتا، یہ سخت بات کر رہا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، جب ہمارا بندہ ہی نہیں وہاں موجود. تو وہاں پر اخلاقیات یاد نہیں آئی، یہاں پر اخلاقیات یہ یاد ہے کہ جو نا ٹاپک ڈائیورٹ کرنا ہے. تو یہ کون سے آپ لوگ اسلام پھیلا رہے؟ اس اسلام کی ہمیں دعوت دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس اسلام ایک ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ہے وہ اسلام ایک ہی ہے، اور اس کا اور اس کا اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کے اوپر چلنے کی توفیق دے. بس دعائی کی جا سکتی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے جی آپ سب کو. یا آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو اصل اسلام سے آپ کا جو نا تعارف کرواتے ہیں. جی مرزا صاحب. جی ایک میں امیر صاحب سے بات کرنی تھی کہ آج کل مختلف برادوں پہ یہاں پہ بھی جو آتے ہیں دوست تو وہ یہ بات کرتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے بات کی امیر صاحبہ نے بھی، کہ نبی کے مقابلے میں نبی کی مثال دینی چاہیے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کون کہتا تھا؟ یہ مجھے بتائیں ذرا. سبھی کہتے تھے. نہیں، کفار کہتے تھے، سبھی نہیں کہتے تھے. جو کفار ان کی بات کو کیوں لیتے ہیں؟ مشرک تھے، مشرکین سبھی کہتے تھے. جی تو ان کی بات کو کیوں لیتے ہیں؟ وہ تو نبی نہیں تھے، وہ ان کی بات کو کیوں آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے تھے کہ 40 سال تک انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ آپ کو جانتے تھے. جی یہی چیز بالکل. یہ دیکھیں کہ جب بھی ہوتا ہے تو مخالفین کی مثال بیان کرنی پڑتی ہے. مخالفین کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جن کے اندر وہ نبی نے عمر گزاری ہو، جہاں پہ اپنا بچپن گزارا ہو، انہی کی مثال دی جاتی ہے. تو ہماری طرف یہ بات کرتے ہیں آ کے، یا دوسری بات اپنی برادری جو ایپل کے ساتھ ایپل، حالانکہ اس طرح کی بات تو کرنی چاہیے نبی کے ساتھ کہ ایپل کریں. تو اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دور میں بھی محمد حسین بٹالوی صاحب اور کیا نام ہے، دوسرے نام ذہن سے نکل گیا ہے ان کا، تو وہ سبھی اس طرح کرتے تھے. امرتسری صاحب، ہاں جی. تو وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، پڑھتے تھے وہاں سے، آپ کے اتنا عزت اور احترام کرتے تھے
کہ وہ کہتے کہ ہم محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے کہ میں اپنے لیے باعث ثواب سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کا وضو کرواؤں ان کا نا، اور باقاعدہ دیکھیں دوسرے جی ان کا تھا. میرے بھائی اور بعد ایک میں جب سیکنڈ، انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہی دیکھیں عمر صاحب وہی صورت پیدا ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا کہ آئیں، میں آج دعوت کی انہوں نے باقاعدہ کہ یہ میں پھر وہ جب سارے رشتہ دار اپنے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، سے زیادہ رشتہ دار ہی تھے سبھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم یا رسول اللہ تو نہیں کہا، ہم ہی کہیں گے کہ ہاں ہم مانیں گے کیونکہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم ان کی دیکھیں وہ کفار کی بات کو ہم بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا. تو یہی چیز اب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے منتخب کرتا ہوں اور تجھے وقت کا امام مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے، تو جب اعلان کیا تو وہی ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ صرف میرا تھا کہ یہ بات نہ کیا دیکھیں کریں کہ بھی مخالفین کی نہ پیش کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے اگزامپل ابھی دی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں انہوں نے تمثیل عیسیٰ کا دعویٰ کیا، تمثیل مسیح الموت، ٹھیک ہو گیا، جی جی جب کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت مبارکہ موجود نہیں. میرا بھائی جری اللہ اکثر یہ بات کہتا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی یہ حوالہ پیش ہو جائے اور اس کے اوپر میں یقینی طور پر جو ہے نا وہ بات کروں گی ان کے جی ساتھ بالکل اس پہ انشاءاللہ. ہو جائے گی. صرف میرا پوائنٹ یہ تھا ایک جی منٹ. کر لیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس اسی حالت میں موجود ہے جہاں 1400 سال پہلے نازل ہوا، ٹھیک ہو گیا. ہم ٹاپک رکھ لیتے ہیں، اگر مرزا صاحب حق پر ہوں گے قرآن کریم کے مطابق تو خدا کی قسم میں یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر یا اعلان کر کے جاؤں گی کہ میں جماعت میں داخل ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور نہ صرف میں داخل ہوگی، پھر میں تبلیغ بھی کروں گی، یہ بھی کہ میں اپنی لائف کو وقف کروں گی اس چیز کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹائم کتنا قیمتی ہے، میری ہاں ایک جی ایک عمر پینٹنگ صاحبہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے. بات ہے کہ لیکن اللہ اب کرے. آپ نے اس چیز کو ہم نے اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک چیز اگر وہاں پر لکھی ہے تو یقینی طور پر مطلب میں اس کو پڑھوں گی بھی اور آپ مجھے اس کو سمجھائیں گے. میں اچھا، خاموش ہوں گی، آپ نے مجھے سمجھانا ہے. جس دن آپ کو یہ اللہ نے ہدایت دے دی انشاءاللہ، تو آپ کا سب سے پہلے تو ہم نے ٹک ٹاک ڈیلیٹ کروانا ہے کہ تسی تے اپنے پاسے گول کری ٹک جاندے ٹاک ڈیلیٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ تسی تے اپنے پاسے گول کر دیندے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس سے موضوع پہ بھی بات ہوگی، جری اللہ بھائی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر میرا صرف وہی تھا کہ جس طرح دیکھیں تمام جتنے بھی انبیاء گزرے مخالفین کی مثال کو ہی بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نبی کی جو اسوہ حسنہ یا اس کی زندگی 40 سال کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے اس کو دیکھو. قرآن نے جو نمونہ پیش کیا جو اس کی پہچان پہ پیش کیا وہ یہی ہے کہ قرآن جو اس نے 40 سال زندگی گزاری ہے اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ نے بہت وقت دیا ہے، تو باقی بات ہم جب بھی جری اللہ بھائی آپ سے کرنا چاہیں گے یا سلیم میر بھائی کو آپ سے بات کرواتے ہیں اسی موضوع پہ اوپر. اور دوسرا آپ نے قرآن کا کہا ہے نا، تو قرآن کی بھی 8 قسمیں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوں گی. تو جن میں سے ایک جو پاکستان میں مشہور ہے وہ چل رہی ہے، باقی عرب کے اندر جائیں تو آپ بالکل ہی، میں نے بھی دیکھا اس پہ، آپ بھی کھول کے دیکھا ہوگا لازمی آپ نے بھی، بعض ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھیں جو افریقہ میں پڑھا جائے تو وہ بالکل ہی فرق ہے، اس میں ایاک لفظ ہی اڑا دیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے اس کے مفہوم میں نہیں غلط، جن کو گرامر پتہ ہے نا، نہیں وہ تو اب دیکھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا عام انسان کے لیے پیش کیا جائے گا نا. اگر جیسے آپ ماشاءاللہ جانتی ہیں کہ اس کی گرامر بھی جانتی ہیں، دوسرا بھی سارے، مگر جب ایک دوسرا غیر مسلم دیکھے گا، دوسرا عیسائی دیکھے گا، دوسرا وہ تو کہے گا نا کہ یہ دیکھیں یار کتنا فرق ہے ہر چیز. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ اس دور میں ہوا تھا، وہ آگے یہ رواج یہ چل گئی. تو برا جزاک اللہ، وہ بہت اچھی بات ہوئی آپ کے ساتھ. تو صرف کے اوپر سورہ بقرہ کی ایک آیت لگائی ہوئی تھی اور ہماری بہن وہاں پر ایک چلی گئیں اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر یہ دیکھیں، وہ کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ قرآن کریم میں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں ہوتی اور اس طرح نہیں ہوتی. تو انہوں نے جو
आसिफ की किरात है, हफ्स जो है वो पेश जी जी किया उन्होंने। तो अब जब उन्होंने पेश किया तो मैं नीचे थी, बड़ी मैंने रिक्वेस्ट डाली, बुला लिया मुझे। अब वो बड़ा बेइज्जत कर रहे थे उनको कि तुम ये कहती थी ये कुरान नहीं है, वो कहती नहीं आयत ऐसे नहीं है, फलां नहीं है। फिर मैंने उन्हें जब बताया कि हमारी किरात इतनी है और इस तरह से, तो उनको पता चल गया कि इसको पता है, हालांकि वो खुद भी इस बात को जानते थे, क्रिश्चियन थे। उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। बात यह है कि जो मुखालिफ होता है ना, वो हमसे ज्यादा स्टडी करता है कुरान की। अभी कल जरीउल्लाह भाई से मैंने क्या कहा है कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है बाकायदा। आप लोग जद्दोजहद तक यहाँ तक पहुंचे अपनी कोशिश के साथ, अपनी स्ट्रगल के साथ। मैं कल यही बात जरीउल्लाह भाई से कर रही थी, जब मुखालिफ होता है उसको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, उसको हर पहलू पे देखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग नहीं देखते, हम तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, ठीक है, हमारी आंखें बंद है, पता ही नहीं होता कहाँ क्या लिखा हुआ है। जी सही, बिल्कुल जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आप इस टॉपिक को रखें और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है वो बात करती है। जी इंशाल्लाह ताला। जी असद भाई अस्सलाम वालेकुम, असद भाई वेलकम, पीर सरकार भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, दोनों को वेलकम। सॉरी आप लोगों से जो ना बात नहीं हो सकी। नहीं मैं सिर्फ उम्मीद वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सबकी खिदमत में। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। असद भाई कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये था कि फतवा तो नहीं दे सकते थे, मगर चूंकि दरसो तदरीस का काम है तो तालीम तो दे सकते थे ना। मतलब उसूली बात करते थे कि गाली देना गलत है, इतना ही कह के चले जाते। मतलब अपने मुखालिफ का दिफा कुफर के खिलाफ किया है, इसकी दलील दे ना हमें कुरान से। सुभान अल्लाह। अगला 1 घंटा ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ फिर साडा जाया होए। उम्मे साहब ने छोटे से कल ये कह रही थी ना कि कुरान में कि अपने खिलाफ गवाही दो अपने औलाद